أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، محرم الحرام جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، آج اس کی یکم تاریخ ہے، پہلی تاریخ۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے۔ عموماً اس مہینے کی پہچان حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تناظر میں پہچانا جاتا ہے اس مہینے کو، اور اس مہینے کی پہلی تاریخ ہی سے کچھ ایسا اہتمام شروع ہو جاتا ہے پورے ملک میں کہ پتہ نہیں کون سی آفت آنے والی ہے۔ اللہ ملک کو ہر آفتوں سے بچائے، بیرونی آفتوں سے بھی اور اندرونی آفتوں سے بھی۔ بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ بیرونی آفتوں سے زیادہ اندرونی آفتیں زیادہ خطرناک ہوتی، کافروں سے زیادہ منافق زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ہر دور میں یہ ایک حقیقت رہی۔ کافروں نے تو مد مقابل بن کے سامنے آ کے مقابلہ کیا اور اپنے آپ کو نمایاں کیا، لیکن منافقوں نے کلمہ پڑھنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود وہ کام کیا جو مکے کے کافر بھی نہیں کر سکے۔ وہ کردار ادا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ملک کو اندرونی منافقوں سے بھی بچائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی کمر میں سب سے زیادہ جو چھرا گھونپا ہے وہ انہی منافقوں نے گھونپا ہے، جو منافق قسم کے لوگ تھے، کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل میں نفاق تھا، دل میں اسلام کی محبت نہیں تھی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تھی، نبی علیہ السلام کے ساتھیوں سے محبت نہیں تھی، بلکہ عداوت تھی، آپ کے ساتھیوں سے بھی اور آپ سے بھی عداوت تھی۔ ان لوگوں نے سب سے زیادہ اسلام کا نقصان کیا۔ اب بھی ہمارے ملک میں جو حالات ہم جن سے دوچار ہیں، ان حالات میں آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے زیادہ نقصان منافق ہمیں پہنچا رہے ہیں۔
ان سے زیادہ خطرہ ہے۔ ہندوستان ہمارا دشمن ہے، وہ سامنے آ کے لڑتا ہے، سامنے آ کے جو دشمن لڑے اس کا مقابلہ ہو جاتا ہے، جو پس پردہ رہ کے سازشیں کرے اور لڑے اس کا مقابلہ کرنا بھی مشکل ہے، اور ان کو پکڑنا اور ان کا دفاع بھی مشکل ہے۔ جس طرح کہ ہمارے پیک سرحد میں یا بلوچستان میں یا سندھ کے کچھ علاقے میں واقعات رونما ہو رہے ہیں، وہ اسی نفاق کی علامت ہے۔ ملک کے ساتھ نفاق کی، ملک سے محبت نہیں، ملک سے وفاداری نہیں، ملک سے یکجہتی نہیں، بلکہ ملک کے ساتھ کیا ہے؟ دشمنی ہے، اور وہ دشمنی بھی ملک کے جو ظاہر باہر دشمن ہیں ان کے ملاپ کے ساتھ ان کی یہ دشمنی کار فرما ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کو آپ جانتے ہیں، اور بالکل یہی کیفیت اس وقت ہمارے پاکستان کی بھی ہے اور پورے عالم اسلام کی بھی۔ نبی علیہ السلام نے جس شجرہ طیبہ کی آپ یاری کی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کر کے جو جماعت نبی علیہ السلام نے تیار کی تھی، اور جس جماعت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جنت اور اپنی رضا کی انہیں بشارت دی تھی، کچھ حضرات وہ ہیں اس وقت بھی ان کو یہ بات گوارا نہ تھی، اور آج بھی ان کو یہ بات گوارا نہیں۔ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں نافرمانیوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں جہاں اس حرمت والے مہینے کا ذکر کیا ہے، 4 حرمت والے مہینوں کا، اس میں یہ بھی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ اس میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ کیا مطلب؟ گناہ نہ کرو، نافرمانی نہ کرو۔ نافرمانی تو ہر صورت نافرمانی ہے، گناہ ہر صورت گناہ ہے، لیکن حرمت کا تقاضا ہے، احترام کا تقاضا ہے، احترام کے مہینے کا تقاضا ہے کہ اس میں نافرمانی نہ کی جائے۔ اس مہینے کا احترام زمانہ جاہلیت میں بھی ہوتا تھا، کفار مکہ بھی محرم الحرام کے روزے رکھتے تھے، یہودی بھی اس کا محرم الحرام کے روزے رکھتے تھے، نبی علیہ السلام نے بھی روزے رکھے ہیں، لیکن آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، پہلے تو یہ فرمایا کہ جو روزہ رکھنا چاہے رکھے، جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے، لازم نہیں ہے۔ لیکن جب یہ علم ہوا کہ یہودی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، اس خوشی میں کہ 10 محرم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے چنگل سے آزاد کیا تھا، سمندر میں اس کو غرق کر دیا، اور ہمیں بخیر و خوبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دریا سے پار نکال دیا، ہماری جان چھوٹ گئی اس غلامی کے دور کی جو سال ہا سال فرعونوں کی غلامی میں ہم پس رہے تھے، اور وہ ہمارے بچوں کو ذبح کر رہے تھے، ہماری عورتوں سے مزدوری کرواتے تھے، اور مزدوری کے سلے میں نانے جمیل دینے پر اکتفا کرتے تھے۔ شکر ہے وہ غلامی کا دور ہمارا ختم ہوا، اور شکرانے کے دور پر یہودی روزہ رکھتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ ہم 10 کا روزہ بھی رکھیں گے، 9 کا بھی رکھیں گے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت فرمائی۔ 10 کا روزہ تو اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ اس اعتبار سے موافقت ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اگر یہ خوشی تھی تو ہم کو بھی خوشی ہے ان کی اس آزادی کی، لیکن مخالفت اس بنا پر کہ یہ ملت
ملت اسلامیہ کسی کا دم چھلا نہیں ہے، یہ کسی کے پیچھے لگنے والا نہیں ہے، لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے والا ہے، یہ کسی کا پیروکار نہیں ہے، یہ اپنی شناخت رکھتا ہے، اس کی شناخت دوسروں کے ساتھ نہیں ہے، اس کی شناخت خود اپنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے فرمایا 10 کا رکھیں گے اور ساتھ 9 کا بھی ہم روزہ رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ 9 کا نہیں تو 10 اور 11 کا رکھا جائے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تنہا 10 کا روزہ رکھنا ہی مکروہ ہے۔ وہ کہتے ہیں تنہا 10 کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، کیوں کہ اس میں موافقت ہے یہودیوں کی، ہم موافقت یہودیوں کے ساتھ نہیں کر سکتے، اگرچہ یہ عبادت ہے۔ آپ ذرا خود سوچیں، تو عبادت میں موافقت بھی گوارا نہیں ہے، عبادت میں، روزے کی عبادت میں بھی موافقت اسلام کو گوارا نہیں ہے۔ لیکن کیا جو چیزیں اسلام ہیں ہی نہیں، جو الحاد پر مبنی ہے، بے دینی پر مبنی ہے، ظلم و زیادتی پر مبنی ہے، بے حیائی پر مبنی ہے، آوارگی پر مبنی ہے، کیا وہ ان کی پیروی ہمارے لیے کوئی باقی گنجائش رہ جاتی ہے؟ ان کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ جس طرح یہ گزشتہ خطبے میں عرض کر رہا تھا، ہماری شناخت اپنی ہے، اور مسلمان ایک علیحدہ مسلمان ایک مستقل قوم ہے، ملت ہے دوسری ملتوں سے، اور یہ ملت اسلامی دوسروں کی پیروکار نہیں ہے، یہ ایک دوسروں کو اپنا پیروکار بنانا چاہتی ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس مہینے میں اطاعت، فرمانبرداری وہ کرنی، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام سے روایت یہ منقول ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد مہینے کے اعتبار سے جس مہینے کے روزے رکھنے افضل ہے وہ محرم، یعنی محرم الحرام کے مہینے کے روزے افضل ہے رمضان المبارک کے مہینے کے بعد۔ یہ ہے حرمت کا اہتمام اور حرمت کی پاسداری۔ لیکن ہم نیکی کا کام کرنے کی بجائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت گزاری کے بجائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرنے کی بجائے، ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ہمارا حال یہ ہے، اور اس بغاوت میں اور لطف یہ ہے کہ اس بغاوت کو پھر دین بھی بنا رکھا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ اس بغاوت کو دین بنا رکھا ہے، اور جن حضرات نے نبی علیہ السلام کی تابعداری میں اور آپ کی پیروی میں اسلام کا جھنڈا بلند کیا، اسلام کا فریضہ ہر سو لہرایا، عرب میں نہیں عجم میں بھی، اور اسلام کو کیسر و کسرا تک پہنچا دیا، ان کے خلاف بدکلامی، ان کے خلاف بدگمانی، ان کے بارے میں بدگوئی، اور ان کے بارے میں چین و گوئیاں، اور ان کے خلاف گفتگو، یہ آج ہمارا شعار بن کے رہ گیا ہے، لوگوں کا شعار بن کے رہ گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ بتلائیں، نبی علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے سورۃ فتح کے آخر میں۔ سورۃ فتح کے آخر میں نبی علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی ایک مثال بیان کی ہے کہ اس جماعت کی محمد رسول اللہ والذین معہ، ان کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک بیج بونے والے نے بیج بویا، اس نے کونپنے نکالی، کونپنے مضبوط ہوئی، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا، ان کونپنوں سے وہ بڑا درخت بن گیا، بڑا شجر بن گیا، اور اس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، حتیٰ کہ جانور بھی اس کے سائے میں آ کے بیٹھنے لگے۔ یہ کیفیت بیان کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یعجب الضراء، یعجب الضراء،
لیغیظ بہم الکفار، یہ دیکھ کے یہ بیج بونے والا یہ کھیتی کو پھلتا پھولتا دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے. یہ کھیتی کو دیکھ کے پھلتا پھولتا کیا ہوتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے. لیکن جو کفار ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں، وہ جل جاتے ہیں حسد کے مارے ہوئے وہ جل جاتے ہیں. لیکن جو کھیتی بیج ڈالنے والا ہے وہ کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ ہے. اور صحابہ کرام کے ہیں وہ محمدی باغ کے یوں سمجھیے کہ پھل اور بوٹے ہیں، اور ہر بوٹے کی خوشبو جدا ہے، اس کی حیثیت جدا ہے، اس کا رنگ ڈھنگ جدا ہے، اس کے فوائد اور ثمرات جدا جدا ہیں. یہ قرآن مجید نے مثال بیان کی ہے. اور اللہ ذو الجلال نے یہ مثال، اللہ نے فرمایا مثلہم فی التوراۃ، اور انجیل میں بھی یہ مثال متی میں بھی اور مرقس میں بھی موجود ہے. متی میں بھی اور مرقس میں بھی موجود ہے یہ مثال. اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس مثال کو بتلا کے فرما دیا کہ محمد رسول اللہ تو اس پر بڑے خوش ہیں. اب جن پر اللہ کے رسول خوش ہو، مسلمان کو ان پر خوش ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر مسلمان ان پر خوش نہیں ہے اور اللہ کے نبی کی خوشیاں اس میں تو ہماری خوشی ہونی چاہیے، آپ کی غمی ہماری غمی ہونی چاہیے، ان کی پریشانی ہماری پریشانی ہونی چاہیے. لیکن نبی علیہ السلام کی کیفیت کیا ہے کہ امت کی پریشانی محمد رسول اللہ کی پریشانی تھی. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تمہاری پریشانی تمہاری نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ کی پریشانی ہے. صحابہ کا یا مسلمانوں کا یہ پھلنا پھولنا یہ خوشی کا باعث ہے. کس کا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر صحابہ کرام میں جس طرح میں نے عرض کیا، ہر کی کیفیت جدا جدا ہے، ہر ایک کی کیفیت جدا جدا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں جو آیا ہے وہ عقیدت سے آیا ہے، محبت سے آیا ہے، آپ کی باتیں سن کے آیا ہے، آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کے آیا ہے. لیکن ایک وہ ہے جو آیا نہیں، جس کو بلایا ہے، جس کے لیے دعائیں کی ہے، اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے مانگا ہے. اور وہ بھی کن لفظوں سے کہ اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب. یا اللہ عمر بن الخطاب کی وجہ سے اسلام کو کی تائید کر، اسلام کی عزت بنا، اسلام کی عظمت بنا عمر فاروق کی وجہ سے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بحق ما الیک. پہلے یہ فرمایا یا اللہ دونوں میں سے جو تمہارے نزدیک، یا اللہ جو تیرے نزدیک محبوب ہے نا، ان دونوں میں سے ایک کو مسلمان کر دے، ایک کو اسلام کی دولت دے دو. وہ ایک دو کون ہے؟ ایک ابو جہل ہے اور دوسرا عمر بن خطاب ہے. لیکن اللہ کو محبوب کیا بنا؟ عمر. ابو حکم جو کہتا تھا ابو جہل، وہ راندہ درگاہ بنا، جہنم کا ہی در بنا. اللہ نے ہدایت دی. ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. یہدی من یشاء ویضل من یشاء. مانگا اللہ کے رسول نے کہ ان دونوں میں سے ہدایت عمر فاروق کو اللہ نے دی ہے. عمر فاروق کی یہ پوزیشن ہے کہ باقی سارے جو آئے ہیں وہ عقیدت سے آئے، محبت سے آئے. لیکن یہ تو گھر سے نکلے تھے محمد رسول اللہ کو ویسے ختم کرنے کے لیے، یہ تو اس نیت سے نکلے تھے، لیکن نیت پوری نہ ہو سکی. اللہ ذو الجلال والاکرام نے جناب پکڑ کے گھسیٹ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا، اسلام کو قبول کیا. اسلام کو قبول کرنے کے بعد حرم میں جا کے اعلان کیا. جو دار ارقم میں چھپے ہوئے تھے، حضرت عمر نے کہا کہ اب چھپنے کی بات نہیں،
اب مسلمانوں کو نمایاں ہونے کی ضرورت ہے۔ حرم میں جا کے اعلان کیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، خبردار میں اسلام لا چکا ہوں، جس نے اتنا کچھ کرنا ہے وہ میرے ساتھ کر لے، میرے ساتھ جو مقابلہ، جو لڑائی، جو فساد، جو جھگڑا تمہارا ہے وہ کر لو، لیکن میں علن اعلان کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ فرق دیکھیے، باقی مسلمان ہوتے تھے تو وہ چھپتے تھے، وہ اسلام کو نمایاں نہیں کرتے تھے، کہیں مصیبت کی چکی میں پس نہ جائے، وہ اسلام کا اظہار کرتے ہوئے خوف محسوس کرتے تھے اور ڈرتے ہوئے دار ارقم میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھتے تھے۔ یہ دار ارقم کہاں تھا؟ صفا کے پاس، صفا کے پاس۔ اور یہاں دیکھیے کہ یہ بھی کتنی حکیمانہ نبی علیہ السلام کا فیصلہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے وقت مقرر کیا اور فرمایا کہ وہاں جمع ہو جانا، ایک ایک کر کے وہاں جا رہے ہیں۔ عام یہی کیا سمجھتے تھے، طواف سے فارغ ہو گئے تھے، صفا مروہ کرنے کے لیے گیا ہے، صفا کے لیے گیا ہے، عمرے کے سے فارغ ہو کے صفا پر جا رہا ہے، لیکن وہ صفا پر نہیں جا رہا تھا، صفا کے این پڑوس میں اب بھی وہاں تختی لگی ہوئی ہے دار ارقم کی، وہاں دار ارقم میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں جا رہا تھا۔ لیکن حضرت عمر فاروق آئے تو انہوں نے آ کے ببانگ دوہر اعلان کیا کہ میں مسلمان ہوں، جو کسی نے میرا بگاڑنا ہے بگاڑ لو۔ اسی لیے اللہ ذو الجلال والاکرام سے نبی علیہ السلام نے دعائیں کی تھی کہ یا اللہ اسلام کو عزت دے، اور پھر واقعہ اللہ نے اسلام کو عزت دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن بلکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کان الاسلام فی زمان عمر الرجل المقبل لا یزداد الا قربا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں اسلام کی پوزیشن یہ تھی کہ جیسے دور سے کوئی آدمی آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے دور سے اور آ رہا ہے اور آہستہ آہستہ انسان کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کیسر و کسرا بہت دور تھے، لیکن دور والے آہستہ آہستہ کہاں آئے؟ اسلام کے دامن میں آئے، اسلام نے ان کو آگے بنا دی۔ یہ تھی اسلام کی عزت جو سرزمین حجاز سے نکل کے جناب عجم میں بھی اسلام پھیلا۔ وہ جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اذا ہلک کسرا فلا کسرا بعدہ واذا ہلک کیسر فلا کیسر بعدہ، کہ جب کیسر ختم ہو جائے گا اس کے بعد کوئی کیسر نہیں، جب کسرا فدا ہو جائے گا اس کے بعد کوئی کسرا نہیں۔ آج ایران موجود ہے لیکن وہاں کوئی کسرا نہیں ہے، آج ایران وہی موجود ہے لیکن وہاں کو کسرا، روم موجود ہے لیکن وہاں کو کیسر ہے نہیں ہے، یورپ موجود ہے لیکن نہ کسرا ہے نہ کیسر ہے۔ اب جو بھی ہے وہ اس کا نام کچھ اور رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہ کیسر رہے گا نہ کسرا رہے گا۔ یہ کسرے کے دور میں ہوا، یہ کس کے دور میں ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک، آپ کے دور میں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں لکھا ہے محسوس میں شبت کہ در عہد فاروق تائید الہی و نصرت غیبی مانند بارہ از آسمان میں بارن۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اللہ کی تائید اور غیبی نصرت اس طرح برس رہی تھی جس طرح آسمان سے باران رحمت برستا ہے، اس طرح اللہ ذو الجلال کی رحمت برس رہی تھی۔ اور فرماتے ہیں ازالۃ الخفا میں کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے دور میں فرماتے ہیں 4000 مسجدوں کا اضافہ ہوا اور 4000 گرجے تبدیل ہو کے مسجدوں میں تبدیل ہو گئے۔
یعنی اسلام کا غلبے کی تو پوزیشن یہ تھی کہ 4000 مسجدیں نہیں اور 4000 گرجے ویران ہو کے انہوں نے مسجدوں کی صورت اختیار کر دی. یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے دعائیں کی تھی. لیکن ذرا تھوڑا سا غور کریں، دعا تو اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک ہستی کے لیے کی تھی. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اس دعا کا مستحق کون تھے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا قبول ہوئی اور نبی علیہ السلام آئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی نبوت اور آپ کی عظمت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. مگر نبی علیہ السلام نے دعا کی، اللہ سے عمر فاروق کو مانگا تو عمر فاروق مسلمان ہوئے، اور عمر کی جو خدمات تھی وہ نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. بلکہ آنکھوں سے دیکھی ہی نہیں، ان کے دور میں جو ہونے والا تھا من جانب اللہ ان کی بشارتیں بھی تھی. بات سمجھے؟ جو من جانب اللہ بشارتیں نبی علیہ السلام نے دی، ایک دور آنے والا ہے، نہ کسرا ہوگا نہ کیسر ہوگا. وہ بشارتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عبداللہ، اور یہی محرم کی یعنی زخم تو ہوئے 28 ذو الحج کو، حملہ ہوا 28 ذو الحج کو، لیکن انتقال کس دن ہوا؟ یکم محرم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ما اظن اہل بیت من المسلمین لم يدخل علیہ حضر یوم اصیبہما الا اہل بیت سوء. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں جس دن حضرت عمر فاروق شہید ہوئے، کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں سوگ نہ ہو، جس میں صدمہ نہ ہو، جس میں ویرانی نہ ہو، جس میں پریشانی نہ ہو. فرماتے اللہ اہل بیت سوء، مگر ان گھروں میں جو برے تھے، وہ جو منافق قسم کے تھے، وہ جو غیر مسلم تھے، ان کو کوئی صدمہ نہیں تھا. وہ تو خوش ہو رہے تھے، وہ تو خوش ہو رہے تھے. آپ اندازہ کیجیے کہ یہی خوشی مسلسل چلی آ رہی، مسلسل چلی آ رہی. یہ خوشی حضرت عمر فاروق کی شہادت کی مسلسل چلی آ رہی. اب وہ لوگ جس کو پوری امت مسلمہ نے یعنی تمام اہل سنت نے مجوسی کہا ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ کچھ لوگوں کے نزدیک وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا چہیتا اور حضرت علی کا بڑا فرما بردار تھا. اس میں یہ کہتے ہیں یہ خدمت سر انجام دی، پھر بھاگ کے چلا گیا ایران، وہاں فوت ہوا. آج اس کا ایران میں مزار بنا ہوا ہے اور اس کی زیارت ہو رہی ہے. آج اس کی زیارت ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا تو غلط فرمایا تھا. وہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے ہر گھر میں افسوس تھا، صدمہ تھا. وہ امیر المومنین شہید ہو گئے، لیکن جو برے آدمی تھے، اصحاب سوء تھے، ان کے دلوں میں خوشی تھی، ان کے دلوں میں خوشی تھی. آج اس کا تسلسل آج بھی ہم پا رہے ہیں، آج بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بلکہ آسے میں ایک کتاب کیا ہے مستقل اس موضوع پر، ایک کتاب کیا ہے جس میں اب ان لوگوں کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ یہ بہت بڑا نیک، بہت بڑا عابد، بہت بڑا حضرت علی کا فرما بردار اور اطاعت گزار تھا.
اللہ اکبر کبیرہ. تاریخ اسلام کیا کہتی ہے اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ وہی بات نہیں نا جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اللہ اکبر. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خدمات سر انجام دی اپنے دور میں، سوال تو یہ ہے کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں پر زبردستی امیر بنے تھے؟ کوئی ان کے امیر بننے پر نالا اور ناخوش تھا؟ بالکل نہیں. تاریخ کے اوراق میں صحابہ کرام میں سے کسی ایک کا بھی یہ بات منقول نہیں ہے اس سے کہ وہ حضرت عمر فاروق کی خلافت پر ناخوش تھا. صرف ایک شکوہ حضرت ابوبکر صدیق سے کیا تھا انہوں نے کہ عمر فاروق سخت گیر ہے، طبیعت کے سخت ہے. جن کو ہمارے اوپر مسلط کر کے جا رہے ہیں جو طبیعت کے سخت ہے. حضرت عمر ابوبکر صدیق لیٹے ہوئے تھے، فرمانے لگے بٹھاؤ مجھ کو. آسرا سہارا دے کے حضرت ابوبکر صدیق کو بٹھایا. فرمانے لگے اگر قیامت کے دن اللہ ذو الجلال مجھ کو پوچھے گا جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو تو میں کہوں گا کہ میں یا اللہ اس کو خلیفہ بنا کے آیا تھا، نامزد کر کے آیا تھا جو خیر و آلہ ہی تیرے اہل مکہ میں سے بہترین انسان تھا، جو اہل مکہ میں بہترین انسان تھا. خیر آلہ ہی کے لفظ ہیں ان کے، اور اہل سے مراد اہل مکہ ہے. یہاں ان کو اللہ ذو الجلال کو یہ جواب دوں گا. جب یہ جواب سنا تو سب خاموش ہوئے، اور پھر جب یہ خلافت کا بوجھ کندھوں پر پڑا پھر وہ ساری سختی نرمی میں تبدیل ہو گئی. ساری سختی نرمی میں تبدیل ہو گئی. وہ جو ابھی آپ کے انتقال کے بعد تلوار لیے پھرتے تھے کہ جس نے کہا محمد فوت ہو جائے گا اس کی گردن اڑا دوں گا، اتنے جری تھے. لیکن جب خلیفہ بنے تو ایک عورت بازار میں لے کے کہتی ہے امیر المومنین میری بات سن کے جاؤ. وہ کھڑے ہو گئے، دیر تک اس نے اپنی بتا سنائی، اپنی کہانی سنائی، یہ سنتے رہے. کہنے والوں نے کہا عمر فاروق، عمر اتنی دیر تک تم عورت سے باتیں کرتے رہے ہو؟ فرمایا عورت کی بات سننے کے لیے تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ میرے نبی اپنے اس اللہ کی بندی کی بات سنو، تو میں اس کی بات کیوں نہ سنوں؟ کسی نے کہا میرا حال یہ ہے امیر المومنین کو بتلا دینا، اسے پتا نہیں تھا کہ میں غریب ہوں، میرا گزر اوقات نہیں ہو رہا، حالات پریشان ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے. کہنے لگے اماں تیرا شکوہ ٹھیک ہے، اللہ عمر کو معاف فرما دے، تو بھی معاف کر دے، لیکن میں عمر تک یہ بات پہنچا دوں گا، اس کو معلوم شاید ان باتوں کا علم نہ ہو. معلوم ہے اس عورت نے کیا جواب دیا. اس نے کہا کہ اگر عمر کو معلوم نہیں ہے تو وہ امیر المومنین بنا ہی کیوں تھا؟ وہ امیر المومنین بنا. امیر المومنین کا فریضہ ہے کہ رعایا کا کہ ایک ایک فرد کا لحاظ رکھے، ایک ایک فرد کا لحاظ رکھے، رعایا کے ایک ایک گھر کا لحاظ رکھے. اسی لیے تو ہم حضرت عمر فاروق راتوں کو گشت کرتے تھے. اتنی کہانی ہے اس حوالے سے، راتوں کا گشت کرتے تھے، مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چلتے تھے، صحراؤں میں ڈھونڈتے تھے کہ کہاں کوئی اور ایسا تو نہیں کہ بے سہارا لوگ یہاں صحرا میں خیمہ ڈالے ہوئے. یہ تھے عمر فاروق جو پہلے کتنے جری تھے، لیکن بعد میں جب بول پڑا تو پھر جناب ایک ایک گھر کو ڈھونڈ کے وہاں اثاثہ ضروریات اور ان کی جو ہے نا حاجات ان کو ان کے گھروں میں پہنچایا جا رہا ہے. یہ تبدیلی آئی
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. باقی باتیں اللہ نے چاہا، اللہ نے توفیق دی. آئندہ خطبے میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.